فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرتہ وجاء بالنہار مبصرا برحمتہ وکسانی ضیاءہ وانا فی نعمتہ والصلاة والسلام علی اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ درود پڑھے محمد۔ محترم سامعین، حسب دستور ابتداء آپ سے گزارش کروں گا کہ مرحوم حسنین جعفری صاحب، ان کی اہلیہ، ان کے صاحبزادے اور تمام عزاداران حسین، خواتین حضرات جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ ایک مرتبہ مل جل کے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند درود پڑھیں محمد۔ عزیزان گرامی، شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا نے فدق کا مقدمہ قائم کر کے اور اس سلسلے میں اس دور کی نام نہاد عدالت کے مطالبے پر ان 4 معصوم گواہوں کو پیش کیا کہ جن کی عصمت و طہارت کی قرآن گواہی دے رہا تھا، اور یہ بتلایا کہ آج ہی کے دن یہ فیصلہ ہو جائے کہ صداقت کہاں ہے اور غیر صداقت کہاں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق کہاں ہے اور ناحق کہاں ہے، سبحان اللہ، حق کس کا ہے اور کس کا حق چلا گیا ہے، سبحان اللہ، اور کس کا حق تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے کہ جن افراد کے بارے میں کلام مجید نے صریحاً صاف لفظوں کے اندر جن کی صداقت اور طہارت کا اعلان کیا ہو، ان سے گواہی طلب کرنا چیمانی دارت، گواہی تو اس سے طلب کی جاتی ہے کہ مقدمہ کرنے والے کے اوپر عدالت کو شک ہو کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا، مگر بہر صورت گواہی منسوخ کر دی گئی۔ جیسے کل میں نے فکرہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا، آج اسے مقرر کر رہا ہوں کہ غضب تو اس وقت ہو گیا کہ علی کی گواہی کو ریجیکٹ کرنے والوں نے، بھائی گواہی کیوں ریجیکٹ کی جاتی ہے کہ جو گواہی دے رہا ہے وہ صحیح نہیں کہہ رہا، حاکم بدن وہ صحیح نہیں کہہ رہا ہے، تو جس کی گواہی کو آپ صرف ایک بھاگ کے لیے نہیں تسلیم کر رہے تھے، اس کو آپ نے حکومت دے دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دو میں سے ایک بات ہے، یا تو گواہی نہ قبول کرنا غلط تھا یا منصب خلافت دینا غلط تھا۔ یہ اس دور کا مسلمان طے کرے کہ دو میں سے غلط کیا تھا۔
सुभान ये अल्लाह तो मुसलमान तय करें। नारे हैदरी, नारे सलवान, अगर वो पहली मंजिल गलत थी तो आलम इस्लाम इकरार करे कि गलती हुई, और अगर दूसरी मंजिल गलत थी तो भी आलम इस्लाम इकरार करे। क्योंकि तारीख में ऐसे अफराद पाए जाते हैं अजीजों जो आलम इस्लाम के अंदर हर तरह से मौजूद हैं। मजहबी एतबार की बात कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले ज़ात गिरामी जनाब अली मुर्तज़ा है। आलम इस्लाम के दो मकतब फ़िक्र, हमारा मौक़िफ़ कि अली मनसब इमामत पर फाइज हैं पहली मंजिल पर, ये हमारा ईमान है, हमारे ईमान की बुनियाद है। दूसरा मौक़िफ़ कि अली इक़्तिदार की तीसरी चौथी मंजिल पर फाइज हैं, वो भी वली को मानते हैं, चाहे चौथी मंजिल पर सही, मगर मानते हैं। वो जैसा मानते हैं उसे छोड़ दीजिए, मगर कहते हैं कि वो चौथी मंजिल पर। एक तीसरा गिरोह है आलम इस्लाम में, और वह सूफियाने किराम का गिरोह। जितने तरीके आपको मिलेंगे, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, गिलानी हो, जितने भी हो दुनिया में जितने तरीक़त पाए जाते हैं, उन सब की इब्तिदा अली से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अली आलम इस्लाम की मरकजी हैसियत रखते हैं, मरकजी हैसियत रखते हैं। और वो कह रहे हैं कि मेरे इब्ने अम ने ज़हरा को फिदक दिया था। तो बहर सूरत अब मैं आपके सामने कल मैं दामन वक्त में भी गुंजाइश न रही तो इसलिए वो फ़िक्र न अर्ज़ कर सका। आज उसमें से चंद इख्तिसाबात अर्ज़ करना चाहता हूँ जो मेरी शहज़ादी ने फ़िक्रा दिया। क्या मुदल्लिल खुतबा है। और एक बात याद रखिए, खुतबा फिदक और खुतबा शक्शकिया और मेरी शहज़ादी ज़ैनब का दरबार शाम का खुतबा, ये पॉलिसी मैटर है। इन्हें मिला के देखिए, इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो 12 मुहर्रम की मजलिस में मेरी शहज़ादी ज़ैनब का खुतबा अर्ज़ करूँगा कि किन हालात के अंदर मेरी शहज़ादी ने खुतबा पढ़ा है। वो ज़माना कि जहाँ हाकिम के चश्मो अबरू के इशारे पर इंसान को कत्ल कर दिया जाए, उस दरबार में ये कहना कि मैलन मैलन ला तज से जहला, ठहर जा यजीद, जहालत की बातें न कर। ये फिक्रा बतला रहा है कि किस कुव्वत के साथ ज़ैनब गुफ्तगू कर रही है, किस लहजे में गुफ्तगू कर रही है। बस अजीजों, मैं मेरी शहज़ादी के खुतबे से चंद फिक्र अर्ज़ करना चाहता हूँ। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले। दीगर सलावात। ये तर्जुमा जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये किबला ज़ीशान हैदर जवादी साहब ने किया है और इसका नाम ही उन्होंने खुतबा फिदक रखा है और है भी खुतबा फिदक। मैं इसके इब्तिदाई 2-4 फिक्रे पहले अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जैसे ही दरबार में पहुँची इस आलम के अंदर कि बनु हाशिम की ख़वातीन अपने घेरे में लिए हुए, जैसे मैंने कल फिक्र अर्ज़ किया था कि अपने घर के उस दरवाजे से आई हैं जो दरवाज़ा सड़क की तरफ था। चलने का अंदाज रसूल का अंदाज था, वकार रसूल का था। दरबार में आई और जब खुतबा देना शुरू किया है तो मौरिख कहता है कि ऐसा मालूम हो रहा था अल्लाह का रसूल बोल रहा है। लहजा रसूल का था, सिर्फ गुफ्तार नहीं, लहजा भी रसूल का था। सुभान अल्लाह। कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। उसके बाद फरमाती है सारी तारीफ है अल्लाह के लिए उसके इनाम पर।
ساری تعریف ہے اللہ کے لیے، اس کے ایمان پر، اور اس کا شکر ہے اس کے الہام پر۔ یہ کافی اور ردیف دیکھیے آپ، کیا فکرے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوثر کی سبیل سے ڈھلے ہوئے سکے ہیں جو شہزادی کی زبان سے جاتے ہیں۔ یہ اس خاندان کا طرح امتیاز ہے کہ اگر عربی متن پڑھا جائے تو اس میں بھی ایک لطف آتا ہے، خطابت کا لطف آتا ہے، ادب کا لطف آتا ہے۔ بھائی درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ وہ قابل ثنا ہے کہ اس نے بے طلب نعمتیں دی ہیں، اور نعمتیں دینے کے بعد اپنے شکر کا مطالبہ کیا ہے، اور شکر کرنے والے کو اس نے مزید نعمتیں عطا کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے بغیر کسی نمونے کے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ اس کی عمل خلقت میں کوئی اس کا شریک نہیں تھا، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک۔ اس کے بعد پروردگار عالم کی حمد و ثنا ہے، ایک طویل فکر ہے، اس کو میں چھوڑتے ہوئے آپ کے سامنے ایک اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جیسے میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ خطبے کے درمیان کوئی اگر اور بیٹی ہوتی یا کوئی اور ہوتا تو کھڑا ہو جاتا، اور فرما رہے ہیں۔ تو بس یہی فکرے ہے جو میں نے جس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے باتیں عرض کی تھی۔ کہتی ہے کہ لوگوں یہ جان لو میں فاطمہ ہوں، اور میرے باپ محمد مصطفیٰ ہیں۔ کسی کی جرت نہیں تھی کہ دربار میں کھڑے ہو کے کہے کہ ہماری بیوی کا باپ بھی تو ہے۔ یہ اسی دن طے کر دیا کہ اکیلی اور واحد بیٹی ہوں محمد مصطفیٰ۔ یہی اول و آخر کہتی ہوں، پہلے بھی یہی کہہ رہی تھی، آج بھی یہی کہہ رہی ہوں، میں اکیلی بیٹی ہوں اور غلط نہیں کہہ رہی، اور نہ بے ربط گفتگو کر رہی ہوں۔ وہ تمہارے پاس رسول بن کر آئے، ان پر تمہاری زحمت شاق تھی، تمہاری بھلائی کے خواہاں تھے، صاحبان ایمان کے لیے رحیم و مہربان تھے۔ اگر تم انہیں اور ان کی نسبت کو دیکھو، توجہ کیجئے گا اس فکرے پہ میری شہزادی کے، اگر تم انہیں اور ان کی نسبت کو دیکھو تو تمام عورتوں میں صرف میرا باپ، تمام عورتوں میں صرف میرا باپ، اور تمام مردوں میں میرے شوہر کا ابن عم تھا میرا باپ۔ یہ فیصلہ کن فکرہ ہے میری شہزادی کا۔ اور اس کے بعد ساری تفسیرات ہے کہ تم اپنے باپ کے وارث بن سکتے ہو، کیا میں نہیں بن سکتی؟ تمہارے بعد تمہارا ورثہ تمہاری اولاد کو مل سکتا ہے، اور کیا مجھے میرے باپ کا ورثہ نہیں مل سکتا؟ یہ سارے فکریں موجود ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تم جہنم کے کنارے تھے، میرے باپ نے تمہیں بچایا ہے۔ تم ذلیل و پست تھے، تمہیں عزت و وقار میرے باپ نے دیا ہے۔ تمہیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، میرے باپ نے تمہیں پہچان عطا کی۔ یہ اسی خطبے کے فکرے ہیں۔ اب اس کے بعد دین کے متعلق گفتگو کی ہے، اور کہا ہے کہ ایمان کے ذریعے شرک کو ختم کیا ہے۔ میں درمیان سے فکریں چھوڑ دیا، اب دین کی گفتگو ہے۔ ایمان کے ذریعے شرک کو ختم کیا ہے، نماز کے ذریعے غرور کو ختم کیا ہے۔ یہ فکر شہزادی ہی ادا کر سکتے۔ ایک درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ روزے کے ذریعے تمہیں تقوی و پرہیزگاری عطا کی ہے۔ زکوٰۃ کا حکم اس لیے دیا
کہ تمہاری روزی میں اضافہ ہو جائے، صلہ رحم اس لیے قرار دیا کہ تمہاری عمروں میں اضافہ ہو جائے۔ یہ شہزادی اغراض و مقاصد شریعت بتلا رہی ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ حج کو اسلام کی قوت کا مظاہرہ بنایا ہے، اور جہاد کو مسلمانوں کی طاقت کا اظہار بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں بات کہہ رہی میری شہزادی۔ اور اس کے بعد بس دو آخری فکریں سن لیں کہ قتل کو اور خودکشی کو اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ تمہاری زندگیاں باقی رہ جائیں۔ اس کے بعد دو فکریں اور سن لیجئے، درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ حسن سلوک کو عذاب سے تحفظ کا قرار دیا ہے، حسن سلوک عذاب سے تحفظ قرار دیا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ناپ تول کو معاشرے کے اندر فساد سے بچانے کا ذریعہ بنایا ہے، شراب خوری کو اس لیے حرام کیا ہے تاکہ تم رزق سے بچے رہو۔ اور اس کے بعد دو فکرے اپنے لیے گزارش کیے ہیں میری شہزادی نے، ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ہماری اطاعت کو ملت کا نظام قرار دیا ہے، ہماری اطاعت کو ملت کا نظام قرار دیا ہے، اور ہماری امامت کو تفرقے سے بچانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور اس کے بعد کہا ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا امام اور وسیع تمہارے درمیان موجود ہے، خدا کی کتاب اور امام ناطق موجود ہے۔ اسی لیے شاید میں نے فکرہ عرض کیا تھا کہ کسی نے کہا کہ صرف اگر مطالبہ باغ ہوتا تو دے دیا جاتا، مگر اگر مطالبہ تسلیم کر لیا جائے تو گفتگو علی کی امامت تک جاتی ہے۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ میں نے یہ تبرکاً چند فکرے میری شہزادی کے خطبے سے عرض کیے ہیں، ورنہ خطبہ بڑا طویل ہے، بڑا طویل خطبہ ہے۔ بس عزیزو، مقدمہ ختم ہونے کے بعد کچھ ہی دن زندہ رہی، وہ 18 برس کی عمر میں اس دنیا سے چلی گئی۔ آج جس شہزادے کا مجھے تذکرہ کرنا، رسول نے اس شہزادے کو اپنی شباہت دی ہے، علی نے نام دیا ہے، اور شہزادی نے عمر مبارک دی ہے۔ حسین کا 18 برس کا ہے، ماں کی عمر بھی 18 برس بیٹے کی۔ منزل مصائب پر جانے سے پہلے ایک مختصر سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں ربط مصائب کے لیے، گرچہ ربط مصائب کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ وضع کیا ہے کہ پہلی محرم کو مدینے سے رخصت پڑھی جاتی ہے، دوسری محرم کو کربلا کی آمد پڑھی جاتی ہے، 3 اور 4 محرم کو اصحاب کا اور وفاداران حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، 5 محرم سے سب سے پہلے خاندان رسالت کے افراد کا تذکرہ ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے علی اکبر کا تذکرہ ہوتا ہے۔ 7 تاریخ کو شہزادے قاسم کا تذکرہ ہوتا ہے، 8 کو جناب عباس کا تذکرہ ہوتا ہے، 9 کو شہزادے علی اصغر کا تذکرہ ہوتا ہے، اور 10 کو تو حسین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ چند ہی دن رہ گئے عزیز، چند ہی، آدھا وقت گزر گیا۔ جس واقعے کی ابتدا کر رہا ہوں اس کا تعلق ایک عیسائی سے ہے، توجہ سے سنیے عزیزو۔ یمن کے قریب کا رہنے والا ہے، اپنے گرجے میں عبادت کرتا ہے، پادری ہے۔ ایک رات کو
عزیزوں ایک بات سن لیجئے پہلے کہ پروردگار عالم جب کسی کی ہدایت کرنا چاہتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے جو حجابات ہیں اسے اٹھا لیتا ہے، وہ دیکھنے لگتا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک انتہائی بدصورت انسان اس کے دیر کے سامنے، اس کے کلیسا کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ ابھی وہ اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک بہت قوی ہیکل پرندہ آیا، اس نے اسے چونچ مارنا شروع کی اس آدمی کو، اس کا 1/4 حصہ اس نے کھا لیا، پرندہ چلا گیا۔ اب یہ محو حیرت کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ پرندہ پھر آیا، پھر 1/4 حصہ کھا گیا، کچھ دیر کے بعد پھر آیا، پھر 1/4 حصہ کھا گیا، کچھ دیر کے بعد پھر آیا، پھر باقی کا 1/4 کھا گیا، اور کچھ دیر کے بعد پھر آیا، اس نے قے کی 1/4 حصہ نکال دیا باہر، اور یہ سلسلہ رہا۔ 4 مرتبہ میں وہ انسان پھر کھڑا ہو گیا، پھر وہ اسے کھا گیا۔ یہ بڑا حیرت سے تھا کہ کیا ماجرا ہے، یہ انسان کون ہے، یہ پرندہ کون ہے، یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ اپنے دیر کو چھوڑ کے نکلا، سب سے پہلے اپنی کتابوں کو دیکھا کہ شاید اس میں کوئی راز مل جائے کہ یہ راز کیا ہے۔ جب یہ راز نہ پتہ چلا تو بڑے بڑے لوگوں سے پوچھتا چلا۔ جب سرزمین حجاز پر پہنچا تو اسے کسی نے کہا کہ دیکھو اس راز کو فرزند رسول کے علاوہ کوئی بتلا نہیں سکتا ہے، وہ مدینے میں ہے، تم چلے جاؤ، ان کا نام حسین ابن علی ہے۔ وہ راہب وہاں آیا، پوچھتا ہوا، گھر پوچھتا ہوا سید الشہداء کے پاس پہنچا اور کہا اللہ کے رسول کے نواسے، میں نے اس طرح کا ایک منظر دیکھا ہے اپنے دیر کے سامنے، تو کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ وہ میرے باپ کا قاتل ابن ملجم ہے، پروردگار عالم نے اس کے لیے صبح قیامت تک یہ عذاب مسلط کیا ہوا ہے۔ وہ بڑا متاثر ہوا، باتیں بھی سنی، سید الشہداء کا چہرے اقدس بھی دیکھا۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد اس نے کہا سید الشہداء سے فرزند رسول مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہو گیا تو سید الشہداء سے گفتگو کرتے کرتے اس کی زبان سے ایک فکرہ نکلا۔ اس نے کہا مولا کیا اچھا ہوتا میں آپ کے نانا کے زمانے میں آ کے مسلمان ہوتا، میں آپ کے نانا کی زیارت تو کر لیتا۔ کہنے لگے تو میرے نانا کو دیکھنا چاہتا ہے؟ غلام سے کہا میرے بیٹے کو بلاؤ۔ میرا شہزادہ سامنے آیا تو کہا راہب دیکھ لے یہی میرے نانا کی تصویر ہے۔ اس نے شہزادے کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھا اور کہا مولا خدا آپ کے بچے کو سلامت رکھے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ پروردگار عالم نے آپ کو ایسا حسین بیٹا دیا جو آپ کے نانا کی تصویر ہے۔ تو میرے مولا نے ایک فکرہ کہا راہب اگر اسی بچے کا لاشا اٹھانا پڑ جائے۔ اس نے ایک چیخ ماری، کہا مولا یہ کیا کہہ رہے؟ کہا راہب ایک مقام امتحان میں حسین لاشا بھی اٹھا۔ میرے مولا عزیز و شہادت پڑھنا مقصود نہیں ہے، صرف رخصت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا اصلاح راہ میں منزل ثالویہ پر حسین ابن علی رات کو رکے ہیں، صبح ہوئی، سید الشہداء اپنے خیمے کے باہر تشریف فرما ہے کہ جوان بیٹا سامنے آیا اور کہا بابا میں نے رات کو ایک عجیب خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہو میرے لال کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا بابا میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ صحرائے لک و دک میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے چاروں طرف خون پھیلا ہوا ہے، صحرائی جانور آپ پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ بابا میں نے دیکھا کہ آپ کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا، آپ کا دوسرا ہاتھ ٹوٹ گیا، آپ کی کمر ٹوٹ گئی۔ بابا میری آنکھ کھل گئی۔ کہا علی اکبر جو میدان دیکھا ہے وہ کربلا کا میدان ہے، میرے اصحاب و انصار کا خون دیکھا ہے، صحرائی جانور افواج یزید ہے جو تیرے باپ پر حملہ
نچھاور ہوگی. اور علی اکبر میرے لال ایک بازو کا جو ٹوٹنا دیکھا وہ میرا بھتیجا قاسم ہے, جو کمر کا ٹوٹنا دیکھا میرا بھائی عباس ہے. یہ کہہ کے میرے مولا خاموش ہوئے تو کہنے لگے بابا وہ دوسرا ہاتھ کون سا ہے؟ حسین مسند سے کھڑے ہوئے صحرا کی طرف چلے, کہا علی اکبر آہستہ بولو میرے لال. پردے کے پیچھے پھوپھی کھڑی ہوئی تھی. علی اکبر مگر مقام امتحان میں ایک مرتبہ کہا تقدم ولدی علی. علی اکبر آگے بڑھو. میرا شہزادہ آگے بڑھا تو ہاتھ کو تھاما اور کہنے لگے علی اکبر میں تمہیں پھوپھی سے اجازت دلوا دوں. یہ کہہ کے میری شہزادی کے خیمے کے پاس آئے. کنیز نے خیمے کے پردے کو ہٹایا. میرا مولا اپنے بیٹے کو لے کے خیمے میں داخل ہوئے. دیکھا فاطمہ کی بیٹی فرش خاک پر بیٹھی ہوئی ہے. ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی, کہنے لگی بھائی کیسے آئے؟ کہا زینب زندگی میں ہمیشہ تمہاری ہر خواہش کا ہم نے احترام کیا, تم نے جو کہا ہم نے اس کو تسلیم کیا. زینب آج علی اکبر کو جانے کی اجازت دے دو. تو کہنے لگی بھائی آپ حجت خدا ہیں, آپ زمانے کے امام ہیں, آپ حکم کریں میں بجا لاؤں گی. یہ کہہ کے کہنے لگی جاؤ علی اکبر خدا کے حوالے کیا. بیٹے کو لے کے باہر آئے, کہنے لگے علی اکبر پھوپھی سے اجازت ملنا مشکل مرحلہ تھا, میں تمہارے ساتھ گیا. اپنی ماں سے جا کے خود اجازت لے لو. علی اکبر اپنی ماں کے پاس آئے, کہا اماں مجھے بابا نے اجازت دے دی, مجھے پھوپھی نے اجازت دے دی, آپ سے رخصت ہونے آیا ہوں. تو کہنے لگی علی اکبر ارے جب پالنے والی نے اجازت دے دی تو میں کون ہوتی ہوں روکنے والی؟ جاؤ خدا کے حوالے کیا. میرا شہزادہ باہر آیا. تاریخ عاشورہ میں یہ اعزاز صرف اسی شہزادے کو حاصل ہے کہ حسین وقت رخصت اپنے خیمے میں لے گئے. وہ صندوق کھولا جس میں نانا کے تبرکات تھے. نانا کا ماما بیٹے کے سر پہ رکھا, نانا کی ہوا بیٹے کے دوش پہ ڈالی. کہا علی اکبر چند قدم پیچھے ہٹو میرے لال. شہزادہ پیچھے ہٹا تو حسین نے بڑی حسرت سے اپنے 18 برس کے لال کہنے لگے بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو بلند کر کے پالنے والے, اب میں اپنے اس لال کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار میں تیرے نبی کی مانند ہے. پروردگار جب حسین کی خواہش ہوتی کہ اپنے نانا کی زیارت کرے, میں اپنے اس لال کو دیکھتا. یہ کہہ کے علی اکبر کا ہاتھ تھاما, خیمے سے باہر آئے. کہا کوئی ہے میرے لال کی سواری کا لانے والا؟ کسی نے سواری کو سامنے کیا تو لجام فرس کو تھامتے ہوئے حسین نے سورہ آل عمران کی آیت استفا کی تلاوت کی اور کہا میرے لال سوار ہو جاؤ. شہزادہ سوار ہو رہا تھا کہ حسین کی نگاہ پسر ساتھ پہ پہنچی. تاریخ کربلا گواہ ہے کہ اس طرح کا فکرہ حسین کی زبان سے پہلے نہ نکلا کہ کہنے لگے ابن سعد ارے خدا تیری نسل کو قطع کرے, تو نے میری نسل کو قطع کر دیا. یہ کہہ کے کہنے لگے علی اکبر میرے لال میدان میں جا رہے ہو, آہستہ آہستہ جانا, مڑ مڑ کے اپنی صورت دکھلاتے جانا. عزیز و منظر یہ تھا 18 برس کا میرا شہزادہ گھوڑے پہ سوار, 57 برس کا میرا امام پیچھے پیچھے. ارے کچھ دور جا کے کہنے لگے بابا ارے کب تک پیچھے آئیں گے بابا؟ تو کہا علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے. علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو, میری جان جان. الہی و سیدی و مولا و ربی خدا واسطہ محمد و آل محمد کا
ہمارے ان حقیر آنسوؤں کو دامن زہرا میں جگہ عطا فرما۔ پالنے والے ان مقامات کو آباد رکھ جہاں سے ہائے حسینہ وائے حسینہ کی صدائیں بلند ہوتی۔ پروردگار تمام عزاداران حسین کے جن کے بچے ہیں اس میرے شہزادے کے صدقے سے سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پالنے والے میرے معبود زندگی میں زیارت حسین اور عاقبت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ میرے پروردگار میری شہزادی زہرا کا واسطہ ہمارے درمیان جو احباب حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو احباب پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لا ولد ہیں اسے حسین کی اولاد کا صدقہ اولاد عطا فرما۔ پروردگار یہ پریشانیوں، آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، گرانی کا زمانہ ہر عزادار حسین کو تو اپنی طرف سے حفظ و امان عطا فرما۔ پروردگار وارث فرش عزائے حسین سرکار حجت کو اذن ظہور عطا فرما، ہمیں ان کے غلاموں اور خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پالنے والے ہماری ان دعاؤں کو میری شہزادی زہرا کا صدقہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم